الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، مطالعہ سیرت بصورت سوال کے عنوان سے ایک سوال ہے کہ حضرت کل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بات آئی تھی کہ اگر عورت کو شوہر اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ نہیں دیتا تو عورت کو حق ہے کہ وہ شوہر کے آمدن سے اپنی ضرورت کے مطابق پیسے لے لے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ عورت نے واقعی اپنی ضرورت کے مطابق خرچہ لیا ہے یا اس نے اپنی خواہشات کو بھی ضروریات میں شامل کیا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے اب شوہر کو بتائے بغیر اس سے خرچہ لے رہی، کیونکہ آج کل تو عورت و مردوں نے اپنے خواہشات کو ضروریات میں داخل کی۔ نصف جواب تو اس میں موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں نے اپنے خواہشات کو ضروریات میں داخل کیا ہے۔ تو اگر مرد نے اپنے جائز خواہشات کو ضروریات میں داخل کیا ہے تو پھر عورت کو بھی اس کا حق ہے۔ جائز خواہشات مطلب جو اس کے ہیں، ہاں جی، اگرچہ اس کا نوبت بہت کم آتی ہے ہمارے علاقوں میں۔ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر تو صورتحال بعض دفعہ الٹا ہو جاتا ہے کہ مرد کے پاؤں میں پرانے جوتے ہوتے ہیں اور عورت جو ہے نا اکثر جوڑے پہ جوڑے بدل رہی ہوتی ہے۔ یہ مطلب یہاں پر نظام کچھ ایسا ہی ہے، لیکن یہ والی بات ضرور ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کے مطابق وہ معاملہ کر لے۔ تو اس کا آسان طریقہ تو یہ ہے کہ خود ہی ایسا کر لیا کرے، مطلب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ اس کو موقع دے، خود ہی مطلب یہ ہے کہ جتنا مطلب اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو دے دیا کرے، اور باقی جائز اور صحیح چیزوں میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب بھی ساتھ دیتے رہیں، تاکہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ فضول چیزوں میں ضائع نہ ہو۔ فضول چیزیں سے مراد یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہو، ہاں جی، اس طرح مطلب جو ہے نا وہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آپس میں باہمی افہام و تفہیم سے مسئلہ زیادہ حل آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ قانونی طور پر اس کو بڑا مشکل سے حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قانونی طور پر واقعی کون شہادتوں کا انتظام کرے گا اور کون جو ہے نا مطلب ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس وجہ سے قانون تک بات ہی نہ پہنچائی جائے۔ بہت ساری باتیں محبت اور مودت کی ہوتی ہیں لیکن قانون میں وہ نہیں ہوتی۔ یعنی قانون میں مطلب وہ ظاہر ہے، اگر وہ کہا جائے جیسے کہ کل بھی بات آ گئی تھی کہ اس میں جو ہے نا مطلب ہے کہ دودھ پلانے کا بھی پیسے لے سکتی، ہاں جی، تو اب یہ ہے کہ وہ تو اور مطلب جو ہے نا بات ہو گئی، قانونی بات ہو گئی۔ تو قانونی بات تو الگ ہے، لیکن آپس میں الفت و محبت ایسی ہو کہ مرد بھی سختی نہ کرے بلا وجہ، اور ساتھ یہ ہے کہ بخیلی کا کرنا دے، جیسے کہ بخل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آیا اس میں بھی دلیل یہ دی گئی کہ وہ بخل سے کام لیتے ہیں۔ بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق جو بنتا ہے اس کو وہ دے دے، جیسے جیب خرچہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو دے دیا کرے۔ تو اس میں یہ بہت آسانی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو بعض خاندانوں میں تو یہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے کہ عورتیں بھی سمجھدار ہوتی ہیں اور مرد بھی سمجھدار ہوتے ہیں، تو مرد گھر میں اخراجات کی ذمہ داری عورت پہ لگا لیتی ہے اور وہ اپنے طور پہ کچن کا اور تمام چیزوں کا انتظام زیادہ بہتر طریقے سے کر لیتی ہے۔ مرد جب کرتے تو واقعی ان سے وہ چیزیں نہیں ہو پاتی، بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ کچن میں وہی ہوتی ہیں۔ اب اگر بار بار ان کو کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خود اس کے ذمہ داری ہو تو وہی منگوا لیں گی، اسی کے حساب سے مطلب جو ہے نا وہ ترتیب بنا لے گی، اور خرچ کی ذمہ داری بھی اس کے ذمہ ہوگی، تو اس کو آمدنی کے مطابق اپنا بجٹ مطلب جو ہے نا مینٹین کرنا آ جاتا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بڑی تفصیلی باتیں ہیں، اس پہ تو پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ تو نئی کتاب لکھنے کا موقع ہے، انہیں کتابیں اس پہ لکھنی چاہیے، لکھی گئی ہوں گی، ان کو پڑھ لیں اگر کہیں پر ہوں۔ لیکن اور زیادہ بات اگر جاننی ہو تو پھر قانونی بات کو اگر جاننا ہو تو پھر مفتیوں کے پاس جانا پڑے گا، پھر دیکھنا پڑے گا کہ اچھا اس میں یہ کس حد تک ہے اور یہ کس حد تک ہے۔ لیکن وہ تقریباً پھر لڑائی کی صورت بن جاتی ہے۔ تو ایسی صورت تک پہنچنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ آپس میں الفت و محبت اور مودت کا تعلق قائم رکھنا چاہیے،
اور بے جا بخل سے اپنے آپ کو پرہیز کروانا چاہیے. بے جا بخل میں نے یہ کہا کہ بعض دفعہ اتنا بخل ضروری ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا مطلب گناہوں کے کاموں میں خرچ نہ کرے، یعنی مطلب اسراف سے بچے. تو اسراف سے بچنا کے لیے اتنا وہ ضروری ہے، لیکن اس کو بخل کہیں گے بھی نہیں، اس کو ہم صرف انتظام کہیں گے. بس بخل تو میں نے صرف عارضی طور پہ کہہ دیا. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے لیے تو الگ فیصلہ کر لوں اور ان کے لیے میں الگ فیصلہ کر لوں. میں تو مطلب ایسی چیزیں بھی اپنے ضرورت میں لاؤں جس کو ضرورت کوئی نہیں کہتا، ہاں جی، اور اس کے لیے ایسی چیز کو بھی ضرورت سے نکال دوں جس کو پوری دنیا ضرورت کہتی ہے. تو ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.